بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات کا سبق. صفت سے کیا مراد ہے؟ سبق نمبر 10. حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت بمانا حالت، جو حالت بنتی ہے حرف کو پڑھتے وقت، اس حالت کو، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. موٹے ہونے کی، باریک ہونے کی، سخت ہونے کی، نرم ہونے کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ صفت کی تعریف ہوگی. پھر صفت کی قسمیں ہیں لازمہ اور عارضہ. لازمہ کون سی صفت ہے؟ لازمہ صفت وہ کیفیت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے. اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف نہ رہے. حرف اس کی مثال لکھ دو. حرف نہ رہے. جیسے صاد کو صفت استراء پر ہونے کی صفت ادا نہیں کی تو کیا بن گیا؟ سین. کیا بن گیا؟ تو اب حروف لکھ دو. صاد، ضاد، طا، وا اور قاف. یہ 5 حرف ایسے ہیں کہ اگر صفت لازمہ ان کی استعلاء والی ادا نہ کی جائے تو حرف ہی نہیں رہتا. نمبر 2، یا ناقص ادا ہو. یا کیا ہو گئی؟ ناقص ادا ہو. ناقص ادا ہو اس کی مثال جیسے غین اور خا. غین اور، اب اس کے اندر صفت استراء ادا نہیں ہوگی تو حرف کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہوگا. لیکن وہی غین غین ہی رہے گا، خا خا ہی رہے گا، حرف بدلے گا نہیں. اور پچھلی میں حرف ہی نہیں رہے گا. دونوں مثالیں سمجھ آ گئی؟ دیکھو یہاں لکھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو سمجھا دیا. نوٹ کر دی؟ شاباش. آگے پھر صفت عارضہ کیا ہوتی ہے؟ عارضہ وہ کیفیت جو کبھی ہو اور کبھی، اگر کبھی ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے مگر حرف کی خوبصورتی نہ رہے. جیسے را موٹی پڑھنے کی جگہ باریک پڑھ دی، ادھر بھی وہی بات آ گئی. صرف را کی مثال جی. صفت عارضہ، اور آپ کو پر پڑھنا تھا، کیا پڑھ دیا؟ باریک. اور مثال ہے غنہ پورا نہیں کیا، اخفا نہیں کیا پورا، مد پوری نہیں کی. یہ ساری غلطی کس کی ہیں؟ صفات عارضہ کی. اچھا صفات عارضہ کی غلطیاں ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں صفات عارضہ کی ہے نا غلطی، تو پھر کیا ہوا؟ اس صفات عارضہ کے نام اور بھی ہیں. عارضہ کا نام اور کیا ہے؟ محلیہ، مزینہ، زینت دینے والی. عارضہ کا نام عارضی سمجھ لیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. نہیں، یہ عارضہ کیا ہے؟ یہ صفت مزینہ ہے، قرآن کو زینت دینے والی. قرآن کو زینت دے. بھئی آپ خود کپڑے اچھے پہنتے ہو، صرف سطر نہیں چھپاتے ہو فرض کا، قمیض بھی اوپر پہنتے ہیں، واسکٹ بھی اوپر پہنتے ہیں، جیکٹ بھی پہنتے ہیں، ٹوپی اور پگڑی بھی پہنتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت لگوں ہے. اور قرآن کو بغیر خوبصورتی کے نام اس کا صفت عارضہ یاد رکھا، لیکن اس کا نام صفت عارضہ اب یاد نہیں رکھنا. آپ نے یاد کون سا رکھنا؟ مزینہ، محلیہ، قرآن کو زیور آراستہ کرنے والی صفات، قرآن کو خوبصورت کر دینے والی صفات. تو کیا خیال ہے؟ ان کا بھی لحاظ رکھ کے ادا کریں گے جی. اس کو عارضہ سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. عارضہ کا مطلب یہ نہیں ہے، عارضہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. نہ. عارضہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ سبب کے درجے میں کبھی وہ سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی بغیر سبب کے وہ نہیں ہوتی. صرف یہ مطلب. عارضہ کا مطلب یہ نہیں کہ عارضی ہے بس پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں. یہ مطلب نہیں ہے بھائی. سمجھ گئے نہیں؟ عارضہ کا مطلب آپ نے عارضہ کر نہیں دینا، آپ نے وہاں کون سا لفظ ذہن میں رکھنا ہے؟ مزینہ، محلیہ. سبحان اللہ. زیور آراستہ، قرآن کو خوبصورت کرنے والی. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح قرآن کو سننا پسند فرماتے ہیں، خوبصورت طریقے سے. اب اس پر وہ حدیث ساری حسن القرآن، جمید القرآن، زین القرآن، اقرأ القرآن بالحون الرب، ساری احادیث اس پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں.
سمجھ آ گئی بات؟ صفات لازمہ. پھر اس کی لازمہ کی دو قسمیں، متضادہ اور غیر متضادہ. لازمہ جو ہے، متضادہ جو ہے جوڑے والی، ان میں سے جو آپ نے، جو میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی، وہ کون کون سی پہ نشان لگانا ہے؟ ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء. ہو گیا جی؟ اور جو غیر متضاد ہے ان میں سے قلقلہ، صفیر، تقریر اور استطالت. ہو گئے جی نام نشان پورے؟ ایک ساتھ تو کم لگا لیں تاکہ بعد میں پھر صحیح کروا لیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب یہ جو میں نے ہم نے 5 صفات کے نام لیے ہیں پہلی، ان کی مشق بھی ہم نے اچھی طریقے سے کر لی. اصطلاح باریک اور پر حروف کی وہ ہم تختی نمبر 4 سے اس کی مشق کرتے آ رہے ہیں. حرکات، تنوین، مدہ، لین، ان سب تختی کے اندر مشق. ساکن والی تختی میں ہم نے مشق کی کس کی؟ ہمس کی، جہر کی، شدت کی، رخوت کی اور توسط کی. ہمس کیا ہے؟ سانس کا جاری ہونا، علامت. جہر کیا ہے؟ اس میں سانس کا بند ہو جانا. حروف مہموسہ فحتى شخص سکت. اس کے بعد پھر شدت اور رخوت. شدت کیا ہے؟ آواز کا بند ہونا، آواز کا، ان کا مجموعہ آدھی ڈوگا کا تو تھا. رخوت اس میں آواز جاری ہوتی ہے، اور توسط اس میں بھی تھوڑی سی آواز جاری ہوتی ہے. ان دونوں میں نرمی ہوتی ہے اور آواز کا جاری ہونا پایا جاتا ہے. متوسطہ کا مجموعہ لن عمر، تو لن عمر اور عاجدوں کا قطع. ان کے علاوہ جتنے حروف مموسہ ہیں وہ بھی رخوہ کے اندر شمار ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اس کے علاوہ استعلاء، اس کی مشق پہلے ہو چکی ہے ہماری. یہ صفات وہ بتا رہا ہوں جو آپ نے پڑھنی اور پڑھانی ہے، ادائیگی کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہیں. صرف وہ خاص خاص صفات آج کرو، مختصر کورس ہے نا بھائی، لمبی چوڑی تجوید نہیں ہے. اس کے بعد صفیریہ، اس کی مشق بھی ہو گئی، سیٹی بجنا. قلقلے کی مشق ساکن والی تختی کے اندر ہو گئی. صفت تقریر کی مشق، تکرار حقیقی، مشابہت تکرار، اس کے اندر میں نے عرض کر دیا. یہاں مشابہت تکرار کرنا ہے، حقیقی تکرار اور یوں نہیں کرنا. اور صفت استطالت، وہ بھی واد کو ساکن کر کے جب پڑھا تو میں نے عرض کیا تھا او یہ طویل ہونا صفت استطالت ہے. تو مشق اس کی میں نے الحمدللہ کروا دی ہے. تو یہ اہم جو صفات تھیں الحمدللہ. صفات کے سبق کا جو خلاصہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. صفات لازمہ، متضادہ اور غیر متضادہ دونوں طرح. صفات کی تعریف بہت آسان ہے، وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے. لمبی چوڑی تعریفات کتابوں کے اندر موجود، لیکن اس کے جو مین پوائنٹ ہے جس پر آپ توجہ دے کر اجرا کروائیں گے، مشق کروائیں گے، وہ میں نے عرض کر دی. بات سمجھ آ گئی؟ جزاکم اللہ خیر. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ صفات عارضہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک